عمر فاروق سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں. سید عمر فاروق سے. افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر. احوال محبت میں کچھ فرق نہیں ایسا، احوال محبت میں کچھ فرق نہیں ایسا. سوزو تب و تاب اول، سوزو تب و تاب آخر. میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. میں خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، میں خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں. لاتے ہیں سرور اول، دیتے ہیں شراب آخر. کیا دبدبائے نادر، کیا شوکت تیموری، کیا دبدبائے نادر، کیا شوکت تیموری. ہو جاتے ہیں سب دفتر غرق میں ناب آخر. خلوت کی گھڑی گزری جلوت کی گھڑی آئی، خلوت کی گھڑی گزری جلوت کی گھڑی آئی. چھٹنے کو ہے بجلی سے آغوش صحاب آخر. میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. اصل میں علامہ اقبال کے بارے میں تھوڑا سا بولنے کے لیے تو پتہ نہیں کتنا پڑھنا پڑتا ہے. اور میں نے جو صاحب پیغام لے کر آئے تھے ان سے میں نے معذرت بھی کر لی تھی کہ میں نے تو اقبال کو پڑھا بھی نہیں، اقبال سے زیادہ تو میں ظفر اقبال کو جانتا ہوں. تو ان پہ کیا بولوں اور کیا نہ بولوں. میں نے بڑے بڑے ماہرین اقبالیات دیکھے ہیں، اقبال کے اوپر ان کی زندگی سے اب تک 80 سال سے جو کچھ لکھا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کوئی پہلو ایسا باقی رہا نہیں جس پر نہ بولا اور نہ لکھا گیا. خود اقبال کو مجھے سمجھنے میں تو ان کے یعنی الفاظ ہی سمجھ میں نہیں آتے، لغت دیکھنی پڑتی ہے کہ بھائی اس کا مطلب کیا ہے. ایک ماہر اقبالیات ہمارے حمید گل صاحب ہیں، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. جدے میں تھا، ایسے یوم اقبال پاکستانی منا رہے تھے، تو محترم اس کے مقرر خاص تھے، تو وہ تشریف لائے. تقریر کرتے ہوئے انہوں نے اقبال کا ایک شعر جو پیچھے بینر پہ لکھا ہوا تھا مڑ کے دیکھا اور اس کو پڑھا. ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تان جا کے کاشغر. تو ظاہر نقطہ آگے پیچھے ہو جائے، یہ میں یعنی اپنا مشاہدہ بتا رہا ہوں، کوئی لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں. تو میں بھی اس کو پہلے مصرے پہ تو میں اب بھی اٹک رہا ہوں، میں خود بھی اٹک رہا ہوں کہ اقبال نے اتنی بڑی بات کیسے کر دی کہ ایک ہوں مسلم. ارے یار اور بھی تو ہوں گے. وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، یہ میرے خیال ہے تعلی کی انتہا ہے. حالانکہ دوسری طرف کہتا ہے وہ کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے، اور یہاں کہہ رہا ہے کہ ایک ہوں مسلم. اب حمید گل نے یہ بات کہی ہے تو میرے خیال ہے صحیح کہی ہوگی. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال جو ہے وہ ہر دور کا شاعر ہے، اور ہر مقرر نے اس کو استعمال کیا اور مصنف نے اس کو استعمال کیا. اور ابھی میں نے کہیں پڑھا تھا کہ غالب اس دور کا بھی شاعر، اقبال اس دور کا بھی شاعر اس وجہ سے ہے کہ یہ جو تاروں پہ کنڈے ڈالنے کا مسئلہ چل رہا ہے اس کے بارے میں بھی اقبال کا شعر ہے. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے کہ تاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. تو اقبال تو ہر دور کا شاعر ہے. میرا خیال ہے میں اس سے آگے کچھ کہنا اقبال کے ساتھ ہی زیادتی ہوگی، اس لیے بہت شکریہ آپ لوگوں کا. حسب معمول کبھی بولنا پسند نہیں کرتے، صرف بلوانا پسند کرتے ہیں. اس لیے میں جناب قیوم ہاشمی صاحب صدر فعالان کلب سے درخواست کروں گا کہ اختتامی کلمات ارشاد فرمائیں. مجھے جوانوں اور نوجوانوں کو دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید جوان اور نوجوان اقبال کو بھول چکے ہیں اور اس کے فکر اور فلسفے کو بھول چکے ہیں. لیکن یہاں کافی تعداد میں ان لوگوں کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے
کہ اقبال نے جو اپنا فوکس جوانوں پہ کیا تھا اس کا اثر ابھی تک باقی ہے اور لوگ ابھی بھی اس سے اثر لے رہے ہیں۔ اس پہ مجھے پچھلے دنوں لاہور میں شہر اقبال میں ہونے والے 2 واقعات یاد آ رہے ہیں۔ ان کا دونوں کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے، ایک سیاسی جلسہ تھا اور ایک بالکل غیر سیاسی اجتماع تھا۔ سیاسی جلسہ تو آپ کو معلوم ہے کہ تحریک انصاف تھا اور اجتماع جمعیت طلباء اسلامی جمعیت طلباء کا تھا جو کہ لاہور شہر میں ہوا۔ دونوں جلسوں نے بڑی پذیرائی حاصل کی اور دونوں میں نوجوانوں کی اور جوانوں کی اکثریت تھی۔ اسلامی جمعیت طلباء میں تو سارے ہی طلباء تھے، لیکن اس جلسے میں جو سیاسی تھا اس میں بھی جوانوں نے ہی بڑی تعداد میں شرکت کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کا فکر و فلسفہ ہی تھا وہ چیز جو کہ اب جوانوں کو دوبارہ بیدار کر رہی ہے۔ دوبارہ میں نے اس لیے کہا کہ تحریک پاکستان کے وقت جب غلام ہندوستان کی غلام قوم کے غلام نوجوان سو رہے تھے، اس وقت علامہ اقبال نے ان کو جگایا اور ان کی شاعری نے یہ تحریک پیدا کی کہ قائد اعظم کو ان کا ہراول دستہ فراہم کیا۔ قائد اعظم نے کہا کہ نوجوان میرا ہراول دستہ ہے۔ ایک موقع پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نوجوان میرے فائر بریگیڈ ہیں، اور یہ نوجوان علامہ اقبال ہی نے تیار کیے تھے، انہی کی شاعری نے تیار کیے تھے، ان کے فکر و فلسفے نے تیار کیے تھے۔ اس فائر بریگیڈ ہی نے تحریک پاکستان میں نمایاں کردار ادا کیا اور اپنی گونج گرج سے چنگاڑتے ہوئے اپنی منزل پاکستان تک پہنچنے میں مدد کی۔ وہی فلسفہ اور فکر جس کو کہ سید مودودی نے جلا بخشی آگے بڑھا ہے، اور اسلامی جمعیت طلباء کا اتنا عظیم اجتماع تھا کہ جو اخباروں میں رپورٹ میں نے پڑھی ہے وہ کہتے ہیں کہ 2-2.5 لاکھ کا اجتماع تھا۔ وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک اجتماع تھا ہو گیا۔ جو اس میں غیر معمولی بات تھی وہ یہ کہ یہ 2-2.5 لاکھ افراد طلباء جوان سڑکوں پہ آئے، نہایت منظم انداز میں سڑکوں پہ آئے اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے ان کا طویل ترین جلوس نکلا۔ یہ بھی میں نے اخبار میں رپورٹر کے حوالے سے پڑھا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ لاہور کا طویل ترین جلوس تھا جو سارے جوان جس میں شامل تھے۔ اس طویل ترین جلوس میں بھی کوئی خاص بات نہیں تھی، خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے حلف لیا تعمیر پاکستان کا، کہ ہم تعمیر پاکستان میں کردار ادا کریں گے اور اقبال اور مودودی کے فلسفے فکر کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ ہے وہ حقیقت جس کو لے کر علامہ اقبال نے اس زمانے میں ہمیں بتایا تھا، جو جاری و ساری ہے، اور میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ فلسفہ زندہ ہے، زندہ رہے گا، اور جو فوج جوانوں کی تیار ہو رہی ہے اس فلسفے کو آگے لے کر وہ انشاءاللہ تعمیر پاکستان کرے گی، اور جن حالات سے آج ہم گزر رہے ہیں یہ جلد ختم ہوں گے انشاءاللہ۔ میں ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور فاران کلب کے ہمارے ساتھیوں کو بھی اتنا اچھی نشست کا اہتمام انہوں نے کیا، لیکن اس کو جاری رہنا چاہیے اور یہ سال میں ایک نشست تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب کریم ہمارے کام کو آسان کر دے، ہمارے راستوں کی مشکلات کو دور کر دے، کاموں کو سہل بنا دے، ہمارے لیے اور ہمارے ساتھیوں کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت کی دنیا میں بھی اچھی نوید سنا دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔